ناظرین کرام، یہ میرے پیچھے وہ مبارک مقام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور یہی وہ گھر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً یہاں 51-52 سال جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، یہ ان کے استعمال میں رہا۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، یہ ان کا گھر تھا۔ اور اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو وہ ایک تاریخی واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی یہاں پیدائش جب ہوئی ہے تو کسرا کے جو محل تھے وہاں پہ درار پڑ گئی تھی، ایک زلزلہ آیا تھا، اور اس کو آج بھی ایران میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کسرا کے پرانے جو اثرات قدیمہ جو اس وقت کے بادشاہ کے جو محل ہے اس میں دراڑ آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، جو کہ یہ جو میرے پیچھے گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ اب ایک مکتبے کی صورت اختیار کر گیا ہے، جو 1951 میں جب آل سعود اور جب یہاں سعودی حکومت جب آئی تو انہوں نے اس کو مکتبے میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جائے پیدائش صفا اور مروہ کے دروازوں سے نکل کر تقریباً 300 سے 400 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کو اس زمانے میں شیب ابی طالب، شیب عامر اور شیب بنو ہاشم بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہی مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں 570 اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 571 عیسوی میں عام الفیل مطلب ابراہہ کے ہاتھیوں والے واقعے کے سال میں ہوئی ہے۔ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خوشی سے کعبے میں سجدہ ریز ہو گئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی آنکھیں خوشی سے اشک بار ہو گئیں، اور آپ کا چچا جو کہ بعد میں کافر عظیم ٹھہرا ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنانے والی باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ سیرت نگاروں اور تاریخ دانوں کے مطابق آپ کی ولادت پر چند ایسے معجزات رونما ہوئے، جن میں سب سے نمایاں یہ ہیں کہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن تمام کعبے کے بت اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ پھر کسرا کی وہ آگ جس کی وہ پرستش کرتے تھے، جو 1000 سالوں سے جل رہی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی۔ ساتھ میں دنیا کے جادوگروں کے اس دن جادوگری نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور جنوں اور شیاطین جو آسمان پر جا کر ان کاہنوں کا اعلی کار بنتے تھے، اللہ نے ان کا جانا آسمانوں پر آپ کی پیدائش کے بعد بند کر دیا تھا۔ ٹھیک آپ کی پیدائش والے دن کسرا کے محل میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس سے اس کی بلند و مضبوط عمارت جسے 80 سال میں مکمل کیا گیا تھا اس میں درار پڑ گئی، جسے آج بھی ہم نشانی کے طور پر اس زمانے کے ایران کے شہر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت اسکرین پر جو آپ کو اس محل کی باقیات اور اس میں پڑنے والی دراڑ دکھائی جا رہی ہے، جس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والے اس معجزے کی صورت میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ میرے اس اشارے کی طرف ملاحظہ فرمائیے، یہ وہی شیب ابی طالب کی پہاڑی ہے جس کے پیچھے وہ گھاٹی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور مسلمانوں کے ساتھ وہ مصیبت کے 3 سال گزارے تھے، جہاں قریش مکہ نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے انہیں یہاں محصور کر دیا تھا۔ اسی گھاٹی میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھیں۔ یہاں بشامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چمڑے اور درختوں کے پتے بھگو کر کھانے پڑے تھے، اور پھر جب اس گھاٹی سے حصار ختم ہوا اور مسلمان یہاں سے باہر نکلے تو یہاں کی سختیوں کے باعث فوراً ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو یہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ملکیت میں رہا، مگر آپ کے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد یہ مکان حضرت عقیل بن ابی طالب مطلب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی کی ملکیت میں آ گیا۔ پھر آپ کے انتقال کے بعد آپ ہی کی اولادوں میں سے کسی نے اسے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف الثقفی کو بیچ دیا، جو کافی سالوں تک ان کی آل اولاد کے پاس رہا، مگر پھر 171 ہجری میں مامون الرشید کی والدہ جن کا نام خیزران تھا، انہوں نے خرید لیا اور خرید کر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد صدیاں گزر جانے کے بعد جب آل سعود کا دور آیا تو سعودی حکومت نے اس مکان کو مسجد سے تبدیل کر کے 1951 میں لائبریری بنا دیا، اور اس طرح یہ جب سے آج تک لائبریری کے طور پہ ہی یہاں قائم و دائم ہے۔ ناظرین کرام، ہماری اس طرح مزید تاریخی مقامات پر بنی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور تاریخ پر بنی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے،
بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، لائک کیجیے ہماری ویڈیوز کو اور اپنے متعلقین میں شیئر کیجیے، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔ کچھ ہوا ہے نہ کوئی